بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آرگینن آف میڈیسن کی ایفوریزم نمبر 5 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آرگینن آف میڈیسن ایفوریزم نمبر 5 میں ڈاکٹر ہنیمن کوٹ کرتے ہیں، یوزفل ٹو دا فزیشین ان assisting him to cure are particulars of the most probable exciting cause of the acute disease۔ اس سے پہلے ایفوریزم نمبر 1 میں ڈاکٹر ہنیمن نے پرائم مشن آف دا فزیشین کو ایکسپلین کیا۔ ایفوریزم نمبر 2 میں کیور کی ڈیفینیشن، ایفوریزم نمبر 3 میں حقیقی شفا کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک فزیشین کو کتنا نالج ہونا چاہیے۔ فزیشین نالج آف دا ڈیزیز، نالج آف دا کاز، نالج آف دا میڈیسنس۔ ایفوریزم نمبر 4 میں ہنیمن نے یہ کوٹ کیا کہ ایک ہومیوپیتھ پریزرویٹر آف دا ہیلتھ ہو سکتا ہے اگر وہ ان پرنسپلس کو فالو کرے۔ ایفوریزم نمبر 5 اسی کی کنٹینیوشن میں ہے کہ ایک اچھا فزیشین کے لیے اکیوٹ ڈیزیز کو کیور کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اس کے موسٹ پروبیبل ایکسائٹنگ کاز کو ڈگ آؤٹ کر لے۔ یعنی اکیوٹ ڈیزیز میں ہنیمن نے کہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے لیے یوزفل ثابت ہو سکتی ہے وہ ایکیوٹ ڈیزیزز کا ایکسائٹنگ کازز ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان، ایکیوٹ ڈیزیزز اور کرونک ڈیزیزز میں سب سے پہلے آن سیٹ کا فرق ہوتا ہے۔ ایکیوٹ ڈیزیز ہمیشہ سڈن اور وائلنٹ اٹیک کرتی ہیں، باڈی سے اچانک اور شدت کے ساتھ اٹیک ہوتا ہے، جبکہ کرونک ڈیزیزز میں سلولی اور پروگریسولی اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایکیوٹ ڈیزیزز کا ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے جبکہ کرونک ڈیزیزز کا ڈیوریشن لانگ ہوتا ہے۔ ایکیوٹ ڈیزیزز کی پروگنوسس یا اس کی جو پروگریس ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے، جبکہ کرونک ڈیزیزز میں ڈیزیز کی پروگریس سلو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکیوٹ ڈیزیزز چند گھنٹوں دنوں تک میں محیط ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیزز جو ہے وہ مہینوں اور سالوں پر محیط ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس ایفوریزم میں ہنیمن نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک ایکیوٹ ڈیزیز اور ایکیوٹ ڈیزیزز میں ایکسائٹنگ کازز، دوسرا پارٹ کرونک ڈیزیزز اور کرونک ڈیزیزز میں فنڈامنٹل کاز۔ اب ایکسائٹنگ کازز وہ کازز ہوتے ہیں جو تھوڑے ٹائم کے لیے کسی بھی ڈیزیز یا کسی بھی ایلیمنٹس کو کاز کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شدید سردی، شدید گرمی، اسٹرانگ ایسڈ، اسٹرانگ الکلیز، ایکسٹریم ہاٹ، ایکسٹریم کولڈ، اسٹرانگ ایسڈ، اسٹرانگ الکلیز، کوئی اس طرح ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمپنس، بارش میں بھیگنا، یہ تمام چیزیں، یا کوئی ان ہائیجینک کنڈیشن، یا کوئی وقتی طور پر کوئی ایسا فوڈ انٹیک کر لینا، یہ تمام ایکسائٹنگ کازز ہیں جو ایکیوٹ ڈیزیز کو کاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہنیمن اس ایفوریزم میں یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ ایکیوٹ ڈیزیزز کے لیے ہمیں پارٹیکولرز آف دا موسٹ پروبیبل ایکسائٹنگ کاز کو پہچاننا ہوگا اور ایکسائٹنگ کاز کو مد نظر رکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ کرنا ہوگی۔ اب اس ایفوریزمز کا جو دوسرا پارٹ ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے، وہ یہ ہے as also the most significant
the most significant points in the whole history of the chronic disease, in the whole history of chronic disease, in the whole history of chronic diseases, as also the most significant parts of the chronic disease, to enable him to discover the fundamental cause, to discover the fundamental cause. फंडामेंटल काज, जैसे पहले पार्ट में डॉक्टर रानी मैंने कहा कि acute diseases में exciting cause is the most important, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease. इसी तरीके से as also the most significant point, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause. Chronic diseases में एक फिजिशियन को उसके फंडामेंटल काज तक पहुंचना जरूरी होता है। फंडामेंटल काज बुनियादी काजेज होते हैं जो एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बॉडी पर इफेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस जन्म लेती हैं। डॉक्टर अनीमन कहते हैं कि इसमें which is generally due to a chronic miasm, which is generally due to a chronic miasm, ये जो क्रोनिक डिजीजेस के फंडामेंटल काज हैं मोस्टली इनमें मियाज्म कार फरमा होता है, जैसे सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तीन हमारे मेजर मियाज्म है, वैसे ट्यूबरकुलोसिस, कार्सिनोसिस और भी मियाज्म की डेफिनेशन है। क्रोनिक डिजीजेज में फंडामेंटल काज, और फंडामेंटल काज में मोस्ट प्रोबेबली काज क्या है? मियाज्म। एक तो हमें क्रोनिक डिजीजेज में मियाज्म को डिग आउट करना, मियाज्म तक पहुंचना, मियाज्म से वाकफियत हासिल करना जरूरी है। अब नेक्स्ट इसी एफोरिज्म में डॉक्टर अलीमन फरमा रहे हैं कि इन दीज इन्वेस्टिगेशंस, जब आप क्रोनिक डिजीज को डील कर रहे होंगे, क्रोनिक डिजीज को डील कर रहे होंगे, उसमें आपने फंडामेंटल काज तक पहुंचना है, मियाज्म को डिग आउट करना है। इसके साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशंस में इन दीज इन्वेस्टिगेशंस द असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट के, इन केस टेकिंग में बता रहे हैं कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे हम मुख्तलिफ रेमेडीज में पढ़ते हैं कि हमारी कुछ मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैवी होता है, कुछ का स्लिम होता है। जैसे सल्फर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपिया का एक अपना फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन है, पल्सटीला का एक अपना है, ग्रेफाइट्स का थोड़ा सा ओबीज है। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फास्ट। सबसे पहली चीज जो है वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, एस्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक। जब आप क्रॉनिक डिजीज को डील कर रहे हो तो इस एफोरिज्म में हानीमैन फरमा रहे हैं स्पेशली आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना होगा। उसमें क्या है कि उसके मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, उसकी अखलाकियात क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, हिज मॉरल एंड हिज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट हिज ऑक्यूपेशन, एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हिज ऑक्यूपेशन। क्रोनिक डिजीजेज में हमें अपने पेशेंट्स के प्रोफेशंस को समझना होता है, प्रोफेशन पर नजर रखनी होती है, क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जो साल 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से उस पेशेंट्स के साथ चल रहा होता है। अब प्रोफेशन की मैं मसलन एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर रंग का काम करता है, पेंटिंग का, उसकी स्किन डिजीजेज में उसका प्रोफेशन बहुत ज्यादा जो है वो ट्रिगर कर रहा होगा। एक पेशेंट स्किन डिजीजेज है,
اسکن سورائسس ہے, اسکن ایگزیما ہے, اسکن کی انفلیمیشن ہے, آپ اس کی ہسٹری لیں گے, مے بی پاسبل کو اس کے پروفیشن میں پینٹنگ کا کام اس نے کافی عرصہ کیا ہو. ظاہر ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس کی اسکن میں, کیونکہ جو کسی بھی پروفیشن میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے, نیگیٹو ایلیمنٹ وہ اس پیشنٹ کی باڈی میں پینیٹریٹ کرتا رہتا ہے. جیسے کوئی بندہ اگر ڈسٹ اور گرد و غبار والی جگہ پہ کام کرتا ہے, جیسے ایک ٹریفک پولیس ہے, ٹریفک کا سپائی ہے, اس نے کافی عرصہ گرد و غبار دھوئیں میں پولوشنز میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی کی ہے, تو اس کے لنگز متاثر ہو سکتے ہیں, پینٹنگ کرنے والی کی اسکن متاثر ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کام کرتا ہے اور بالخصوص بہت زیادہ لیپ ٹاپ گود میں لے کر کام کرتا ہے, موجودہ ریسرچ میں ہے, اس میں فرٹیلٹی کے پرابلمز آ سکتے ہیں, سپرمیٹوجینیسس اریسٹ ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں میں, یہ تو چند ایگزامپلز ہیں, سپرمیٹوجینیسس اریسٹ میں ہم پیشنٹ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس نے زیادہ تر جو ہے وہ کیونکہ ٹیسٹیکلز کے ٹیمپریچر کا ایشو ہوتا ہے, اگر اس نے بہت زیادہ گود میں لے کر لیپ ٹاپ کا کام کافی عرصے تک کیا ہے تو وہ بھی اس کو متاثر کر سکتا ہے. اس لیے ایک ہم کرونک ڈیزیزز میں, کرونک ڈیزیزز کی ہول ہسٹری میں فنڈامنٹل کاز تک پہنچنے کے لیے نیازم کو ذہن میں رکھیں گے, نیازم کے ساتھ ساتھ اس کے آکوپیشن کو, آکوپیشن کے ساتھ ساتھ اس کے کانسٹیٹیوشن کو, اس کے بعد ہے اس کا موڈ آف لیونگ, موڈ آف لیونگ, موڈ آف لیونگ, اس کے رہن سہن کا طریقہ کار کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, تنگ جگہ پہ رہتا ہے, کھلی جگہ پہ رہتا ہے, ڈیمپنیس میں رہتا ہے, شور والی جگہ پہ رہتا ہے. جس پروفیشن میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے بہت زیادہ نوائزز میں, وائبریشنز میں اس کی ڈیوٹی ہے تو اس کی قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے, اس کے باقی مسائل آ سکتے ہیں. تو اس میں ہے کہ موڈ آف لیونگ, وہ کس قسم کے ماحول میں رہ رہا ہے, اس کی ہیبٹس کیا ہیں, موڈ آف لیونگ اور ہیبٹس, اس کی عادات کیا ہیں, اس کی عادات کیا ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہیز سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنس, ہیز سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنس, سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنس, یہ ساری کیس ٹیکنگ کی چیزیں ہیں. سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنز, اس شخص کی سماجی معاشرتی تعلقات کیسے ہیں, گھر والوں کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ, دونوں آپ نے دیکھنے ہیں. دیکھیں ہز سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنز, گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ سی پی آئی انڈیفرنس ہوتا ہے, فاسفورس کا مریض ہر تمام لوگوں میں گھل مل جاتا ہے, تمام سے اچھے تعلقات بنا لیتا ہے. کوئی لوگ سوشل ہوتے ہیں, کوئی نان سوشل ہوتے ہیں, کوئی سیمی سوشل ہوتے ہیں, کسی کے کوئی تنہا پسند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے, کسی پارٹی میں نہیں جاتے, کسی کمپنی میں نہیں جاتے. کچھ ہوتے ہیں ڈیزائر فار کمپنیز, کمپنیز چاہتے ہیں, آؤٹنگ چاہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ایورژن ٹو کمپنیز, وہ کمپنی سے ایوائڈ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سوشل اینڈ ڈومیسٹک ریلیشنز میں آتی ہیں. اس کے بعد ہیز ایج, ایج فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹر کرتا ہے ڈیزیز میں اور پروگروسس آف ڈیزیز میں. ہیز ایج, میڈیکل سسٹم میں مسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پیشنٹ کا جینڈر اور ایج کا سب سے پہلے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آیا اس کی ایج انفینسی ہے, انفینسی یعنی وہ جس کہتے ہیں شیر خار ہے, وہ چائلڈ میں آتا ہے, وہ ینگسٹر ہے, وہ میچور ایج کا ہے, وہ سینائل ایج کا ہے. کیونکہ اب جیسے برائٹا کار میں لکھا ہوا ہے اٹ ایکٹس آن دا بوتھ اینڈز آف دا ایج, اٹ ایکٹس آن دا بوتھ اینڈز آف دا ایج. برائٹا کار ایک طرف بچوں میں ایکٹ کرتی ہے, برین جب چھوٹا ہوتا ہے, اور ایک پھر بزرگوں میں اس کو ہم اکثر استعمال کراتے ہیں جب سیریبرل ایٹرافی ہو جاتی ہے, سیریبرل ایٹرافی جس میں برین چھوٹا ہو جاتا ہے اور بزرگ پھر بچوں والی حرکتیں یا بچوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکشول فنکشن,
سیکشول فنکشن، کسی بھی جینڈر کی کسی بھی پیشنٹس کی سیکشول ایکٹیویٹیز سیکشول فنکشنز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، بالخصوص فرٹیلیٹی اور انفرٹیلیٹی میں آیا وہ بہت زیادہ ڈیزائر ٹو سیکس ہے، ایورژن ٹو سیکس ہے، اس کی سیکشول ڈرائیو کیسی ہے، وہ زندگی میں اوور یوزمنٹ تو نہیں رہا، اس کو مد نظر رکھ کر بھی ہم کرونک ڈیزیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ All these are to be taken into consideration۔ ڈاکٹر ہنی مین اس 5ویں ایفورزم میں ان شارٹ ایک فزیشین کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، اس کو بہت ہیلپ کرے گا، اس کے لیے معاون ثابت ہوگا کہ وہ ایکیوٹ ڈیزیزز میں فنڈامنٹل کاز تک پہنچے، ایکیوٹ ڈیزیزز میں ایکسائٹنگ کاز تک پہنچے، موسٹ پروبیبل جو ممکنہ ایکسائٹنگ کاز ہے وہ ضرور اس کو اس ایکیوٹ ڈیزیز میں ملے گا۔ مثلا جیسے کسی بندے نے ٹھنڈا پانی پیا، اس کو زکام کھانسی ہو گیا، اب ٹھنڈا پانی اس نے کوئی سال تو نہیں پیا نا، وہ کہہ رہے کل میں نے ایک پیپسی کی بوتل پی لی، وہ بہت ٹھنڈی تھی، میں نے آئس کریم کھا لی اور میرا گلا خراب ہو گیا، یہ ایکسائٹنگ کاز ہے، اور ڈیزیز کیا ہے؟ ایکیوٹ۔ آپ اس کو جو ہے نا منع کر دیں گے کہ اب آپ نے 3-4 دن ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، ساتھ میڈیسن دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس ایفورزم کے مطابق ایکیوٹ ڈیزیز اور اس کا ایکسائٹنگ کاز، ان شارٹ آسان ایگزامپل، کیونکہ وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ آئس کریم یا وہ ٹھنڈا پانی اس پر ہمیشہ اثر کرے گا، نہیں، اس کا گلا خراب ہو گیا وقتی طور پر، زیادہ ٹھنڈی آئس کریم تھی، تو ایکسائٹنگ کاز ہے اور ایکیوٹ ڈیزیز ہے۔ کرونک میں فنڈامنٹل کاز جیسے جینیٹک انہیریٹنس، وراثت میں کچھ لوگ بیماریاں لے کے آتے ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان تمام کو فنڈامنٹل کاز میں ہم تلاش کریں گے۔ آخر پہ میں ایک ایگزامپل دوں گا، مثلا ایک ایستھما کا پیشنٹ ہے، 4 ایستھما کے 4 پیشنٹ ہیں۔ اب ایستھما کی جو پیتھولوجیکل سمٹمز ہیں، جو عمومی علامات ہیں، ایستھما دمے کی جو عمومی علامات ہیں، جو پیتھولوجیکل سمٹمز ہیں، وہ کامن ہیں، وہ تمام مریضوں میں ہوں گی۔ ایس او بی، شارٹنس آف بریتھ، ڈسپنیا یعنی تنگی تنفس، کف، چیسٹ کنجیشن، فیور، یہ تقریباً آپ کو ان تمام پیشنٹس میں یہ علامات مل سکتی ہیں۔ ایس او بی، شارٹنس آف بریتھ، ڈسپنیا، کف، چیسٹ کنجیشن، فیور، کیونکہ یہ پیتھولوجیکل سمٹم ہیں، عمومی علامات ہیں۔ کیا اب ہم ان 4 مریضوں کو، فرض کریں ایستھما کے ہمارے پاس 4 پیشنٹ ہیں، کیا اب ہم ان 4 پیشنٹ کو ایک ہی میڈیسن دیں گے؟ یہی چیز ہومیوپیتھک میں انڈیویجولائزیشن ہے۔ کیا اب ہم ان 4 پیشنٹس کو ایک ہی میڈیسن دیں گے؟ نہیں، اب ہم ان کے فنڈامنٹل کاز پہ جاتے ہیں۔ فنڈامنٹل کاز پہ پہلے پیشنٹس کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ جب انفینسی سے یعنی بچپن سے پیدا ہوتے ہی وہ دمے کا مریض تھا، اور وہ یہ ایستھما اپنی انہیریٹنس میں لے کے آ رہا ہے۔ انہیریٹنس میں سائیکوسس میں اعظم سائیکوسس، اس کو اب ہم اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ضرور دیں گے، میڈورینم ہو گئی، تھوجا ہو گئی، نیٹرم سلف ہو گئی، کیونکہ اس کا فنڈامنٹل کاز ہے انفینسی سے ہی جینیٹک انہیریٹنس، فیملی ہسٹری لے کے آ رہا ہے، جینیٹک انہیریٹنس وراثت میں لے کے آ رہا ہے ایستھما کو۔ اس میں میڈیسنز اینٹی سائیکوٹک جائیں گی، لیکن پیتھولوجیکل سمٹمز یہ ساری آپ کو ملیں گی، شارٹنس آف بریتھ، ڈسپنیا، کف، چیسٹ کنجیشن، فیور۔ دوسرے پیشنٹ کی ہسٹری کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو سکن ڈیزیزز ہوئی تھی، جیسے ایگزیما، اور وہ سپریس ہو گیا، سپریشن آف سکن ڈیزیز ہوئی تھی 8-10 سال پہلے، اس کو سکن ڈیزیز بنی تھی، پھر وہ سپریس ہو گئی۔ اس میں سورا میازم ہے، سورا۔ اب اس میں ہم اینٹی سورک میڈیسن پہ جائیں گے، سلفر، سورائنم ایٹسیٹرا۔
جبکہ عمومی علامات اس میں بھی یہ آپ کو ملیں گی، ایس او بی، ڈسپنیا، کف، چیسٹ، فیور۔ تیسرا پیشنٹ، اس کو الرجی رہتی تھی ڈسٹ اینڈ ڈسٹ سے، پھر وہ اینٹی الرجک ریمیڈی کھاتا تھا یا اینٹی بایوٹکس کھاتا تھا تو اس کی وہ علامات سپریس ہو جاتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سفلس، ہائپر سینسٹیو، ہائپر سینسٹیو تھا وہ کسی ڈسٹ سے، ڈرٹ سے، اس کو وہ اس کی وجہ سے اس کو بار بار نزلہ زکام ہوتا تھا، پھر وہ اینٹی بایوٹکس یا اینٹی الرجک ریمیڈیز کھاتا تھا تو وہ سپریس ہو جاتی تھی۔ سفلس، اس پہ اب ہم سفلینیم مرک سال پہ جائیں گے۔ چوتھے پیشنٹ کا ایک ایسا کاز ہے کہ اس نے کوائلز کی مائنز میں کام کیا تھا، جو کوئلے کی مائنز ہوتی ہیں، کوئلے کی مائن، جیسے پہلے میں نے کہا ڈسٹ اینڈ ڈسٹ والی جگہ پر وہ 15 سال 20 سال کوئلے کی مائنز میں کام کرتا رہا، وہ ڈسٹ اینڈ ڈسٹ تھوڑی تھوڑی اس کی لنگز میں انہیل ہوتی گئی اور آخر پر استھما ڈیولپ ہو گیا۔ اب جب استھما ڈیولپ ہو گیا تو اس میں ایس او بی، ڈسپنیا، کف، چیسٹ، یہ تمام علامات آئیں گی، لیکن یہ آکوپیشنل ڈیزیز میں آئے گی۔ آکوپیشنل ڈیزیز، اس میں ہم جیسے سلیشیا ہے، سلیشیا موسٹ پروبیبلی سلیشیا، اس قسم کی ریمیڈیز کو ہم کنسیڈر کریں گے۔ اب دیکھیں چاروں استھما کے پیشنٹ تھے جن کی پیتھولوجیکل سمٹمز، عمومی علامات سیم تھی، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے فنڈامنٹ، اس ایفورزم کے مطابق فنڈامنٹل کاز پہ جانا ہے۔ فنڈامنٹل کاز پہ چاروں کی میڈیسن الگ الگ ہوں گی، ایک کی اینٹی سائیکوٹک، اینٹی سفلیٹک، اینٹی سورک، اینٹی سفلک، اور اس کی آکوپیشنل ریمیڈیز دیں گی۔ اور فنڈامنٹل کاز تک پہنچنے کے لیے ہانی میں نے کہا ہے کہ آپ کو in these investigations the physical constitution of the patient, moral and intellectual characters, his occupation, domestic relations, his sexual functions، اور ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ آج کی اس 5th aphorism کی مختصر سی ایکسپلینیشن ہے۔ تھینک یو، السلام۔